السلام علیکم۔ 72-73 فرقوں والی من گڑت حدیث ہے کہ ایک فرقہ حق پر ہوگا ان میں سے، تو یہ اس کے شیخ و سباق میں ہم تلاش کریں تو جا کے وہاں سے پیچھے سے قرون اللہ سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ من گڑت ہے، کیونکہ ہمیں بھی حق حاصل ہے اس وقت کہ اس حدیث پر ہم بھی غور و فکر کریں۔ علم حدیث کو اگر جمع کر کے ان کے لوگوں کا حق تھا کہ اس کی کیٹاگری بنائیں، تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی حدیث کی کیٹاگری بنا سکتے ہیں۔ حدیث پر تحقیق کا راستہ بند نہیں ہوا۔ تو یہ جو 72-73 والی ہے، آپ پورے قرآن کی دعوت کے خلاف ہے۔ پورے کے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، یعنی کہ دین کو قائم کرو اور فرقوں کو ختم کرو، یہ 72-73 کو۔ تو محمد رسول اللہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ 72-73 فرقے میری امت میں ہوں گے؟ اور یہ اجازت دینا ہی ایک مقصود ہے، ایک ڈھیل دینا ہے، ایک لغزش کی طرف آمادگی پیدا کرنا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ فرقے ہوں گے، یعنی کہ فرقہ بازی کی اجازت دینا، اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا۔ وہ لعنتی کیسا حق پر ہوگا کہ باقی جو 72 ہیں وہ یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، وہ یعنی کہ وہ ان کے ساتھ نہ ہو، وہ آپس میں ایک نہ ہو، وہ کیسے حق پر ہوگا؟ وہ تو ایک یعنی کہ وہ تو ان الذین فرقوا دینہم شیعا، وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے دین کو اپنی الگ گروہ بنا لیا، دین سے الگ ہو کے جماعت بنا لی الگ ہٹ کے۔ اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ جس نے شیعہ الگ ہو گیا، گروہ بن گیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم لست علیہم، یعنی ان سے لست علیہم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ بھائی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن پر صحیح لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ بعد میں یہ دور میں حدیث کا علم جمع ہوگا اور جس پہ صحیح لکھا ہوگا آپ اس کو صحیح سمجھیں۔ یہ اس قسم کی کوئی بخاری مسلم میں حدیث نہیں ملتی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔